بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ادا کرتے ہیں ایچ ڈیجیٹل کا جنہوں نے ہمیں اس پروگرام میں بلایا ہے، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایران کے عظیم لیڈر مرحوم آیت اللہ العظمیٰ علی خامنہ ای 28 فروری کو تہران صبح 6 بجے شہید ہوئے، اور دشمن کی یہی چال تھی کہ آیت اللہ العظمیٰ کو شہید کیا جائے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ شہید ہو جائے تو لوگ نکل آئیں اور ہم آ کے ان سے انتقام لیں۔ لیکن یہ دشمن کی بھول تھی، یہ دشمن کی جو یہ سازش ادھوری رہ گئی، کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ ایران کا جو نظام ہے وہ مختلف ہے۔ یعنی اگر رہبر مثلا شہید ہو جاتا ہے تو اس کی شخصیت، اس کو یاد بہت اچھا ہے، لیکن ایران کا ایک سسٹم ہے۔ وہ سسٹم کیا ہے کہ اگر وہ شہید کیا جاتا ہے تو فوراً دوسرا آ کے اس سسٹم کو سنبھالتا ہے۔ اس طرح اگر فوجی افسران شہید کیے جاتے ہیں، فوجی افسران جو بھی جس محکمے کے بھی جنگی حالات میں جس محکمے میں شہید ہوتے ہیں تو ان کے نائب ہوتے ہیں، یعنی اتنے نائب ہوتے ہیں کہ امریکہ کے تصور میں بھی نہیں ہے، کیونکہ ادھر شخص نہیں ہے، ادھر ایک نظام ہے۔ ایران کا جو نظام ایک ایسا نظام ہے جس کے ہر طرح کے نائب ہوتے ہیں، ہر قسم کے نائب ہوتے ہیں۔ لہذا جب آیت اللہ خامنہ ای 28 فروری کو شہید ہوتے ہیں، دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم قبضہ کریں اور لوگ نکل آئیں اور ہم انقلاب برپا کر کے ایران کی حکومت کو گرا دیں، لیکن اس طرح یہ نہیں ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کس طرح پیچیدہ ہیں۔ یعنی ایران نے جو حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر، ایک واقعاً ایران کی ایک خوش قسمتی ہے اور ایران کی ایک بہت بہادری ہے۔ ایران نے اپنے ثابت قدم ہوتے ہوئے انقلاب کا دفاع کیا ہے، اپنے وطن کا دفاع کیا ہے، اپنے ماں بہن کا دفاع کیا ہے، پورے اسلام تشیع کا دفاع کیا ہے۔ ایران اسلامی جمہوری نے دیکھا کہ ہمارے چاروں طرف یعنی کفر ہی کفر ہیں، چاروں طرف جو ہے، حتیٰ کہ مسلمان جو ممالک ہیں، یو ای، قطر، بحرین، کویت، یعنی یہ جو اطراف میں مسلم ممالک ہیں جہیں پہ امریکی اڈے ہیں، قطر میں، بحرین میں، یو ای میں، دبئی میں، کویت میں، یہ جو اڈے ہیں، دیکھیں کہ آرام کو جو سعودی عرب کی تیل نکالنے والی بہت بڑی نے اس کو ایسے آگ بولا کیا ہے، ابھی تک اس کی آگ رہتی ہے، ابھی تک آگ جل رہی ہے اس کی۔ اور قطر میں بھی اس طرح فوجی اڈوں پہ حملہ کیا ایران نے، سعودی عرب میں، دبئی میں اور قطر میں، کویت میں، یعنی اتنا انہوں نے قیام کیا ہے کہ دشمن کو پتہ چلے کہ ان کے جو رن وے سسٹم جو ہیں، تمام خلیجی ممالک کے جو رن وے سسٹم ہے، امریکی اڈے اور جو بارود جو بھی تھے، ان کا سب کچھ ایران نے نیز تیز کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ اور ایران نے الحمدللہ کی یہ کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں ایران کے ساتھ فقط یہ خلیجی ممالک نہیں، بلکہ ایران کے ساتھ 40 ممالک لڑ رہے ہیں۔ 40 ممالک جو ہے ایران سے لڑ رہے ہیں۔ وہ کس طرح؟ اگر ایران ایک اپنا ڈرون چھوڑتا ہے، ڈرون چھوڑنے کے لیے 20-30 ملک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر بم چھوڑتا ہے، میزائل چھوڑتا ہے، اس کو روکنے کے لیے بھی ایران کے لیے 20-30 ملک بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ان کو روکا جائے اور وہ ختم کیا جائے۔ لیکن یہ ایک نصرت خدا متعال ہے، اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کی غیبی مدد ہے جو اسرائیل کو نیست نابود کر رہا ہے اور خلیجی ممالک کو نیست نابود کر رہا ہے۔ ان کے ارادے تھے کہ لوگ آئیں، ہم لوگ قیام کریں اور لوگ آئیں، لیکن لوگوں نے دیکھا جب آیت اللہ خامنہ ای 28 فروری کو
شہید ہوتے ہیں تو لوگ روڈوں پہ آتے ہیں اور میدانوں پہ آتے ہیں کہ آیت اللہ خامنہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ حکومت ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری جان، ہماری مال، ہماری عزت، ہمارے آبرو، سب کچھ اسلام کے لیے، انقلاب کے لیے۔ یہ جب امریکہ نے دیکھا تو وہ اس نے کہا کہ میں کردوں کو لاؤں گا، کردوں کی طرف لاؤں گا اور کردوں کو خلاف کروں گا، لیکن ادھر بھی الحمدللہ ایران نے کارروائی کر کے کردوں کو بھی نیز دیش کر دیا۔ بہت سے حربے استعمال کیے امریکہ نے اور کرتا آ رہا ہے اور اسرائیل نے، لیکن الحمدللہ ایران کی بدولت، ایران کے اس استقامت نے بلکہ ایران کو نہیں بلکہ اسلام کو فائدہ پہنچایا ہے۔ آپ دیکھتے جائیں کہ انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہماری کامیابی ہوگی، اسلام کی کامیابی ہوگی۔ یہ جنگ جو ہے فقط ایران کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اسلام کے ساتھ جنگ ہے۔ ایران کی جنگ فقط ایرانی جنگ نہیں ہے، یہ ایک اسلام کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ ایک طرف کل کفر ہے اور دوسری طرف کل ایمان ہے۔ علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں، پیروکار امام حسین ہے، زیارت عاشورہ والے ہیں ہم لوگ وہ لوگ ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اسرائیل جیسے غاصب کوشش کر رہے ہیں، امریکہ اور اسرائیل اور 40 ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کے میزائلوں کو روکا جائے اور وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ غیبی مدد سے اسرائیل پہ بھی پڑ رہا ہے میزائل، خلیج ممالک میں پڑ رہے ہیں میزائل اور نیس تیس ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی جو میڈیا ہے وہ کہتی ہے، اسرائیلی میڈیا نے سب کو خبردار کیا ہے کہ کوئی اجازت نہیں ہے ویڈیو بھرنے کی، کوئی اجازت نہیں ہے کسی مالک کوئی بھر کے جائے اسرائیل کو، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ ایران نے اتنی تباہی مچائی ہے اسرائیل کے اندر، اتنی کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی تباہی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ایران کامیاب ہوگا، اور امریکہ اور اسرائیل کے جو مذموم ارادے ہیں، جو خبیث پنے کے ارادے ہیں، وہ نیست نابود ہو جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے۔ الحمدللہ کہ مجاہدین اسلام، فرزندان اسلام، فرزند زہرا، فرزندان علی ابن ابی طالب اس میدان پہ آئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جنگ جو ہے ایران کے فائدے میں رہے گی، ایران کے فائدے میں رہے گی اور اسلام کے فائدے میں رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہماری یہی کوشش ہے۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ ایران کو ختم کریں، لیکن الحمدللہ ایران ختم نہیں کریں گے، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم مل کے اس ہدف کو، اس مقصد کو پھیلائیں، اور ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم پاکستان میں بھی اس پیغام کو، ایران کے پیغام کو پھیلائیں اور انشاءاللہ تعالی اور مزید آگے بڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔